شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات میں جب ہنا کمرے میں آئی تو راج بہت ہی گہری سوچ میں گم تھا۔ ہنا راج کے قریب آئی، ایک دو بار راج کو پکارا مگر راج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راج کیا ہوا، کہاں پر گم ہو؟ ہنا نے راج کو ہلایا۔ وہ سوچوں کے سمندر سے نکلا۔ ہاں کیا ہوا؟ راج نے سرسری سا جواب دیا اور پھر اٹھ کر باہر جانے لگا۔ ہنا نے پھر سے اسے پکارا، اب اس وقت کہاں جا رہے ہیں تم؟ راج نے اب اس وقت کہاں جا رہے ہو تم؟ راج نے ایک نظر ہنا کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے واپس آیا۔ اگر تم کہو تو میں یہیں پر دم دے دوں۔ قسم سے ہنا، تم کو پتہ نہیں ہے، تم جانتی نہیں ہو میں بہت بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ یار تم کیوں نہیں سمجھتی؟ راج ہنا کے قریب بیٹھا اور ہنا 2 قدم راج سے دور ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم نے اس رات بخار میں بہت کچھ کہا تھا مجھ سے، مگر یہ بات تم اچھی طرح سے سمجھ لو راج، میرے ہاتھوں میں تمہارے نام کی مہندی تو لگ چکی ہے، مگر میری ہتھیلی پر نام اب بھی آکاش کا لکھا ہے۔ میں آکاش سے محبت کرتی ہوں، محبت کرتی تھی اور محبت کرتی رہوں گی۔ تم کہیں بھی نہیں راج، اگر تم نے مجھ سے کوئی بھی زبردستی تعلقات بنانا چاہے تو میں زہر کھا لوں گی، یہ بات تم یاد رکھنا۔ مجھے حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، نہ پہلے تمہاری تھی اور نہ اب تمہاری ہوں، بس یہ زبردستی کا بندھن ہے ہم دونوں راج بس اچھے دوست ہی رہیں گے۔ ہمارا میاں بیوی کا تعلق بس گھر والوں کے سامنے دکھاوے کا ہوگا، اور وہ اس کمرے میں ہم یا تو اجنبی رہیں گے یا پھر اچھے دوست، اس سے زیادہ کوئی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر ہنا تو کمرے سے نکل گئی مگر راج کو زندہ دفن کر گئی۔ یہ عجیب بات تھی، نہ محبت کو پا کر بھی نہ پا سکے۔ راج کے ساتھ بھی ایسا تھا، پیاس لگی تھی غضب کی، مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے، نہ پیتے تو بھی مر جاتے۔ یہ حساب راج کا تھا۔ اسے بچپن کی محبت حاصل تو ہو گئی تھی مگر ادھوری، نامکمل، اور وہ ہنا پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہنا میں جان تھی اس کی، اور کون لیتا ہے اپنی جان؟ صبح کو سونے پر سوہانگہ یہ ہوا کہ ان دونوں کو ہنی مون کے لیے دبئی کی ٹکٹ مل گئی اور رات کی فلائٹ تھی دونوں کی۔ ہنا بہت خوش تھی، اس لیے نہیں کہ وہ ہنی مون پر راج کے ساتھ جا رہی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر آکاش بھی دبئی میں تھا۔ خدا سے ہنا کیا مانگتی؟ اسے پتہ تھا کہ وہ جیسا چاہے گی راج بالکل ویسا کرے گا، اور یہ بات ابھی تک ہنا نے راج کو نہیں بتائی تھی اور راج اس بات پر حیران تھا کہ میڈم نے جب تعلق کوئی نہیں رکھنا ہے تو پھر وہ ہنی مون کے لیے کیوں اتنی خوش ہے۔ وہ جلدی سے بس پیکنگ کرنے لگی اور شام کو وہ لوگ نکل گئے۔ یہاں سے راج بھی خوش تھا کہ وہ اپنی محبت کے ساتھ جا رہا ہے ہنی مون پر، اور ہنا پر کوئی زبردستی کسی نے نہیں کی، بس وہ خوش تھی بہت۔ جب وہ جہاز پر بیٹھے اور جہاز پاکستان کی حدود سے نکل کر دبئی میں اترا تب ہنا نے ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ راج نے ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو ہنا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایکسکیوز می مسٹر راج، میں یہاں تم سے عشق کرنے نہیں آئی ہوں، میں یہاں اپنے عشق سے ملنے آئی ہوں۔ تم سے میں نے ایک بات چھپائی ہے، یہاں دبئی میں میرا عشق، میرا پیار، میرا جنون ہے، ڈاکٹر آکاش ہے۔ اور پھر جیسے ہنا نے راج کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، وہ تو ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی اور راج کو زندہ دروگور کر گئی۔ اس میں جان ہی نہیں بچی تھی، جیسے ہنا نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ وہ اس لیے بہت خوش تھی اور راج سمجھتا رہا کہ شاید ہنا کو احساس ہو گیا ہے، مگر نہیں جانتا تھا اپنے مطلب سے یہاں آئی ہے۔ اس کے بعد سے راج نے کوئی بات نہیں کی، بس اسے چپ سی لگ گئی تھی، ایک وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن راج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہنا کو ہمیشہ کے لیے اپنے بندھن سے آزاد کر دے گا تاکہ وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکے۔ محبت تو ویسے بھی دوسروں کو دینے کا نام ہے، اور ہنا کو اس کے پیار کے حوالے کر کے یہاں سے اکیلا پاکستان چلا جائے گا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے ایک نئی سوچ کے ساتھ، اس نے ہنا کو اپنے ارادوں کا بتا دیا۔ ہنا کو راج کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے راج سے کہا، پلیز میرے ساتھ یہ ایکٹنگ مت کرو،
اگر اتنے ہی عظیم تھے تو شادی سے انکار کر دیتے۔ راج ٹوٹے دل کے ساتھ ہنا سے معافی مانگتا ہے۔ ہنا ایک بے حس لڑکی کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ راج وکیل کو فون کرتا ہے اور طلاق کے پیپر تیار کرواتا ہے۔ ہنا کے چہرے پر پہلی بار سچی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ 2 دن بعد طلاق کے پیپر آ جاتے ہیں۔ راج ہنا کو پہلے آکاش کے کلینک لے جاتا ہے اور کلینک کے باہر ہنا کو طلاق کے پیپر دے دیتا ہے۔ ہنا کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، وہ بہت خوش ہوتی ہے اور آج اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، محبت کو پا لیا، اور راج بھی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے کہ آج اس نے ایک قیدی پرندے کو آزاد کر دیا، اور اس کو الوداع کہتا ہوا اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہنا اب اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اب وہ اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لے گی۔ کلینک میں داخل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آکاش ایک لڑکی کو اپنی باہوں میں لے کر کھڑا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور اس لڑکی کو آکاش سے جدا کر کے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آکاش کو گلے لگانے کی۔ ابھی اس نے یہ فقرہ بولا ہی تھا کہ آکاش کا زوردار تھپڑ ہنا کے منہ پر پڑتا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، یہ سن کر ہنا کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی کہ آکاش تم نے شادی کر لی، اتنی جلدی تم مجھے بھول گئے، میرے بارے میں بھی نہ سوچا۔ آکاش چلا اٹھتا ہے کہ کون سی محبت، کیسی محبت، تم جیسی لڑکیاں تو ہر وقت میرے آگے پیچھے چکر لگاتی ہیں، تو کیا میں سب سے شادی کر لوں؟ تم تو صرف میرے لیے ایک ٹائم پاس تھی، میرے لیے میری اصل محبت میری بیوی ہے، اور دفع ہو جاؤ میرے کلینک سے۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کے ساتھ کلینک سے نکلتی ہے اور دبئی کی سڑک پر اکیلی رو رہی ہوتی ہے۔ اس کو راج یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ہنا کی قسمت میں صرف تنہائی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔